اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 441 فصل آ رہی ہے۔ اس فصل کے اندر جو ہے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں اس کا ذکر ہے۔ وعلی الزوج ان یسکنھا فی دار مفردۃ لیس فیھا احد من اہلہ، اور شوہر پر یہ ہے کہ وہ اس کو سکنا دے، یعنی اس کو گھر دے، فی دارن اس کو رکھے، تنہا گھر میں، تنہا گھر میں، لیس فیھا احد من اہلہ، نہ ہو اس میں اس کے گھر والوں میں سے کوئی، اماں بابا بھائیاں بہنا نہیں رہنا، بالکل الگ گھر دینا، اتنا دم ہے تو شادی کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ بیوی کا حق ہے علیحدہ گھر دینا، الا ان تختار ذالک، مگر یہ کہ اگر وہ پسند کرتی ہے دوسروں کے ساتھ رہنے کو تو ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے ایک جگہ مسئلہ ہو رہا تھا، میاں بیوی میں کچھ نا اتفاقی تھی، بیوی کا یہ مطالبہ تھا کہ انہیں جو ہے چاہ رہی تھی کہ میرے کو علیحدہ گھر دینا، میں شوہر کے اماں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تو اب بیچارے کے پاس ہوتی طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، اماں کو الگ گھر اور جو ہے اس کو الگ گھر دینا، پھر اماں کے ساتھ کوئی رہنے والے نہیں ہے، یہ سب پریشانیاں تھی۔ تو اب کیا کرنا؟ تو کئی دن تک انہیں جا کے رہ گئی کری، تو آخر کار جو ہے چار بڑے لوگ رہتے نا، پھر اس میں جو ہے بٹھا کے معاملے کو حل کریں گے بول کے، تو ایک مفتی صاحب کو بھی وہاں پر بٹھایا گیا ہے۔ اب وہ بچی بھی جو ہے شاید ہدایت پڑی تھی، انہیں بولی کہ مفتی صاحب آپ سمجھا رہے ہیں میرے کو، رہو بیٹا، ایسا ہے ویسا ہے، بیچارہ سنبھال لے کے چلو بول رہے ہیں، لیکن کیا میرا مطالبہ غلط ہے؟ شریعت کی روشنی بتائیے آپ کیا بولیے؟ اگر میں یہ بول رہا ہوں کہ میں تمہارے والدہ کے ساتھ وہ گھر میں نہیں رہتی، میرے کو الگ گھر دے کے رکھو، اگر میں یہ بولی تو غلط ہے کیا میرا مطالبہ؟ میں نہیں بول سکتی ہوں شریعت کی روشنی میں؟ انہوں نے بولے کہ ہاں بیٹی بول سکتی، بالکل بول سکتے، تم یہ بھی بول سکتے کہ میرے کو الگ گھر دے کے رہو، اور یہ بھی بول سکتے ساتھ میں کہ والدہ کے ساتھ اور ایک بیوی لا کے وہاں رکھ دو، یہ بھی بول سکتے، شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے، بچے کو اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ انہیں الگ شادی کر کے وہ گھر میں رکھ سکتا، تمہارے لیے الگ گھر لے کے انتظام رکھ سکتا، اگر اس پہ تیار ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ویسا کوئی بات نہیں، آ جاتی ہوں کیا بولی پھر؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آ جاتی، میں خالی پوچھی آئی بات سمجھ میں؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو کون تھے؟ عقل والے تھے، تو ہدایت پڑی سوال عقل والا نہیں رہتا، میاں اولے وعلی الزوج، شوہر پر یہ ہے، الحمدللہ میں یہاں کے دارالفتہ میں بیٹھ کے کئی ایسے ٹوٹنے والے جوڑوں کو جوڑنے کی کوشش کرا، سمجھ میں آ گیا نا؟ خیر یہ واقعہ میرا نہیں ہے، بہت کچھ اور ہوا میرے ساتھ، وہ بھی سمجھا کے بھیجا ہے۔ بیوی کے سامنے خالی یہ اگر بول دیا جائے کہ تمہارا شوہر ایسا سوچ سکتا ہے، بولتے جو ہے آدھی ٹھنڈی ہو جاتی وہیں پہ۔ لأن السکنا من کفایتها، اس لیے کہ سکنا جو ہے اس کی کفایت میں سے ہے، یعنی گھر، فیجب لها، تو وہ اس کے لیے واجب ہے، کالنفقہ، جیسا کہ نفقہ ہے، وقد اوجبہ اللہ تعالی مقرونا بالنفقہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واجب کیا ہے نفقے کے ساتھ ملا کر، نفقے کے ساتھ ملا کر ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے واجب کیا ہے، یعنی بیوی کو تم رکھو اور اس کو نفقہ بھی دو۔ کہاں پر کون سی آیت مبارکہ ہے یہ؟ اسکنوہن من حیث سکنتم وانفقوا علیہن من وجدکم، سورۃ طلاق کے اندر، تم ان کو رکھو ایسی جگہ جہاں پر تم رہتے ہو، اور ان پر خرچ کرو جو تم سے ہو سکے۔ کب آئے تم؟ ابھی آئے، جلائن کے ختم ہونے کے بعد نا۔ وَإِذَا وَجَبَ حَقًّا لَهَا، اور جب وہ واجب ہوا ہے اس کے حق کے طور پر، لَيْسَ لَهُ أَن يُشْرِكَ غَيْرَهَا فِيهِ، تو نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کے غیر کو اس میں شریک کرے، لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِهِ، اس لیے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، اس لیے کہ انہیں اپنے سامان پر محفوظ نہیں رہتی۔ ایسے چھوٹا بعض جگہ تو ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بیوی کا سامان ہے پورا، بیوی کی الماری ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ بیوی کا بستر ہے، اس پہ قبضہ دوسروں کا ہے، بیوی کا گرینڈر ہے، اس پہ پیسنے والی کون ہے؟ دوسرے لوگ ہیں، ہر چیز جو ہے بیوی کے پر دوسرے لوگ جو ہے اپنا حق جتاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی چیز دوسرے استعمال نہیں کرنا، یہ مطلب۔ وَيَمْنَعُهَا عَنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا، اور وہ اس کو روکے گا اس کے شوہر کے ساتھ معاشرہ کرنے سے، وَمِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ، اور فائدہ اٹھانے سے، یعنی دوسرے اگر ساتھ میں رہے تو یہ سب رکاوٹیں بنتی ہے، بولنا چاہ رہے نا، اور بالکل حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، دوسرے رہ کر کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی کے بیچ میں دراڑ بنتے جاتے ہیں، بڑا بنتے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے عرب میں ماحول ہے کہ جب بچہ جو ہے اپنا گھر بسایا تبھی اس کو کوئی بچی دیتے، اس کے بغیر شادی ہوتی نہیں اس کی،
تو یہاں وہاں پر کیا ہوتا معلوم ہے، بادشاہان وغیرہ جو نئے آتے ہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے سب سے بڑا وعدہ کیا کرتے وہ تو میں ہر نوجوان کو گھر دوں گا بولتے، کیونکہ انہیں آسانی سے شادی کر لے سکتا ہے، گھر ملا تو شادی ہوتی، گھر دوں گا اور شادی کے اخراجات دوں گا، شادی کے اخراجات میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے مہر دینا پڑتا، اور وہاں پہ رشوت بھی چلتی ہے۔ رشوت کیا مطلب یہ ہے کہ کون رشوت دیتے ہیں، جوڑی کی رقم کا معاملہ ہے نا، وہاں پہ الٹا ہے، وہاں پر جو ہے لڑکی کا باپ رشوت دیتا، میں بچی کو دے رہا ہوں نا، میرے کو پیسے دے بول کے، ہاں مہر الگ ہے، مہر سے واسطہ نہیں ہے اس کا، مہر الگ ہے، مہر کے علاوہ لڑکی کے باپ کیا کرتا وہاں رشوت لیتا، وہ وہاں پہ بڑی مصیبت ہے، اس کے خلاف سخت قوانین بھی ہے وہاں، اگر کوئی ایسا رشوت پوچھا کرا تو اس کو سزا ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ جو الٹا ہے نا، بول رہا ہوں نا میں، یہاں پر جو عورتوں کو بہت زیادہ دبا دیا گیا ہے، وہاں پر جو ہے وہاں پہ بھی عورتوں کو دبا دیا گیا ہے، پسری دونوں طرف سے بھی لڑکی، یہاں بھی لڑکی پسری، وہاں پہ بھی لڑکی ہی پسری ہے، خیر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لِأَنَّهَا رَضِيَتْ، اچھا مگر یہ کہ انہیں اس کو پسند کرتی ہے، لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِانْتِقَاصِ حَقِّهَا، اس لیے کہ وہ اپنے حق کے کم کرنے پر راضی، اپنے حق کے کم کرنے پر اگر انہیں راضی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، انہیں حق کے کم کرنے پر، اب جیسے ہی دوسری شادی کی بات آتی تو انہیں اپنا پورا حق مار دینے پر راضی رہتی، انہیں کیا کرتی، مگر بعض بیٹیاں بولتی کرنا ہے تو کرو بھائی، کرنا ہے تو کرو، چلو میرا حق میرے کو برابر ہونا، ایسا بولنے والے بھی رہتے بات، سمجھ میں آ گیا نا؟ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِّن غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسْكِنَهُ مَعَهَا، اور اگر اس شوہر کے لیے کوئی لڑکا ہو جو اس کے علاوہ ہو تو نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کو رکھے اپنے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ سمجھو کوئی آدمی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہوگا، بچے بچے ہے، اب انہیں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، کئی واسطے بچوں کی تربیت کے لیے، حرام ہے اس کو ایسا کرنا، ایسا کرنا حرام ہے، بچوں کی تربیت تیری ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے اس بچوں کی تربیت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، یہ بچے تو پہلے سے لا لیا ہوا ہے نا، اس کا فون چھین لے پھینکو باہر نکال کے، کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے وہ بچوں کی تربیت تو نہیں کریں گے، لیکن پہلے سے جو ریڈی میڈ کے بچے ہیں وہ بچوں کی تربیت کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس واسطے فرمایا ہدایہ والے نے کہا کہ اگر اس کے لیے لڑکا ہو اس کے غیر کا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، فلیس لہ ان یسکنہ معہا، تو اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کو ساتھ میں رکھے اس کے ساتھ، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اس کو الگ گھر لے کے رکھنا، پھر اس کو الگ گھر، اب انہیں تیار ہو گئے ٹھیک ہے بھائی میں وہ بچوں کے ساتھ گزار لوں گی، وہ تو اس کی مرضی، اس کا بڑاپن ہے وہ، ہاں سمجھ میں آ گئی بات۔ وہ حقوق کے اعتبار سے دیکھا گیا تو یہاں عورتوں کے حقوق تو بہت مارے جا رہے ہیں، جو غیر مسلم گھرانے ہیں وہاں تو مارے جا رہے ہیں، مسلمان گھرانوں میں، دیندار گھرانوں میں بھی مارے جا رہے ہیں، دیندار گھرانوں میں بھی عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ عورت ماں ہو، چاہے وہ عورت بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، بہو کا کوئی حق نہیں ہے، بیوی کا حق ہے، ساس کے اوپر بہو کا کوئی حق نہیں، بہو کے اوپر ساس کا کوئی حق نہیں، شوہر بیوی کا آپس میں حق ہے، لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، وَلَوْ أَسْكَنَا فِي بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ مُفْرَدَةٍ وَلَهُ غَلْقٌ كَفَاهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ لَهُ، اور اگر اس کو رکھا ایسے گھر میں جو علیحدہ ہو اور اس کے لیے جو ہے چابی ہو، دروازہ ہو، بند ہو، جو اس کو کفایت کرتا ہو، تو یہ کافی ہے، اس کو کافی ہے، اس کو مطلب کیا ہے، بڑا گھر ہے، سمجھو بڑا گھر ہے، اس میں الگ پوشن ہے، وہ پوشن میں کس کو رکھ رہا انہیں، بیوی کو رکھ رہا، اس میں باضابطہ اس کی چابی ہے، انہیں لاک کر لے کے اپنے گھر میں کھا سکتی، رہ سکتی، فارغ ہو سکتی، اس کے بعد بازو اور ایک پوشن ہے، وہ پوشن میں جو ہے اس کی اماں بابا یا جو ہے پہلے والے بچے ہیں، کوئی رچ کی بات نہیں رکھ سکتے، مگر وہ بچوں کو کھانا کیوں نہیں پکائی، میرے اماں کو کھانا کیوں نہیں دی، میرے بابا کا پیر کیوں نہیں دبائی، میرے بابا کے سر میں تیل کیوں نہیں لگائی، بولنے کا حق بالکل نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، لوگ شادی کی کیسے کریں، نہیں امی جو ہے ذرا صحیح ہو گئے، کمزور ہو گئے، اب وہ پکانا نہیں ہو رہا اماں سے، پکانے کیسے کر رہا شادی، تو پکا کھلانا، کیا کرنا، صحیح ہے میاں، کیا کرنا ہے، تو پکا کے کھلانا ہے بیوی کو، بیوی کا ایک ہی کام ہے، تم جو ہے بیوی سے فائدہ اٹھانا، اس کے بعد بچے پیدا ہوگا تو بچوں کو دودھ پلانا، اور تم اس کا جو ہے خیال رکھنا، بس اتنا کام ہے اس کا، اور کچھ کام نہیں، بقا پورا کام کون کرنا ہے، تم کرنا ہے، تو بھی چہتے باز نہیں ہے، سمجھ آ گیا؟ وَقَدْ حَصَلَ لَهُ، اور وہ چیز اس کو حاصل ہو چکی ہے، اگر الگ رکھنا ہے، اگر ساتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں اماں باؤ کو، اگر ساتھ میں اماں باؤ کے ساتھ بیوی رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کا الگ پوشن ہونا، ان کا الگ ہونا، اور بے شک وہ اس کے لیے حاصل ہو چکا، وَلَهُ أَن يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ، اور اس کو حق ہے، اب شوہر کو بھی کچھ حقوق ہیں، شوہر کو بھی حق ہے کہ انہیں منع کر سکتا ہے اس کے والدین کو اور اس کے لڑکے کو اس کے غیر سے، مطلب یہ ہے کہ بیوی کو بھی بچہ ہے، سمجھو مثال کے طور پر بیوی کو بھی بچہ ہے، تو وہ بچے کو ساتھ میں رکھنے کے بعد سے شوہر تیار نہیں ہو سکتا، اگر انہیں تیار ہو گیا تو الگ بات، ہوتا نہیں ہوتا ایسی، جیسے ہمارے جاننے والوں میں ایک بچہ ہے،
انہوں نے نکاح کیا ایک ایسی عورت سے جس کو آلریڈی ایک بیٹا ہے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی بیٹا جو ہے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. انہوں نے کیا کری پھر وہ عورت بیچاری اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس بچے کو چھوڑ کے آ گئی. چھوڑ کے بعد رہی, کبھی کبھار جاتی مل لیتی آتی, ٹھیک ہے, سمجھ میں آئے گا نا. وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا, اور اس کے لیے حق ہے کہ روک سکتا ہے اپنے والدین, اس کے والدین کو اور اس کے لڑکے کو جو اس کے علاوہ ہے, یعنی شوہر کے علاوہ پہلے سے پیدا ہو گیا تو, اور اس کے گھر والوں کو بھی اس میں داخل ہونے سے. یعنی یہاں نہیں آ سکتے, تم جا کے مل سکتے ہو کہ بول سکتا شوہر, کیونکہ کس کا ہے گھر, وہ شوہر کا ہے, انہیں دیا نا بھائی. مگر ملاقات سے نہیں روک سکتا, اس کو جانے سے منع نہیں کر سکتا. یہ ہے ان لوگوں کو آنے سے منع کر سکتا ہے, اس کو جانے سے منع نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو شرعی حقوق ہے کہ ہفتے میں ایک بار جو ہے ہر بیوی اپنے ماں باپ سے ملنے جا سکتی ہے, اگر بیٹا رہے تو بیٹے سے ملنے بھی جا سکتی. ٹھیک ہے, لأن المنزل ملکہ, اس لیے کہ گھر اس کا ملکیت ہے, فلہ حق المنع من دخول ملکہ, تو اس کے لیے روکنے کا حق ہے اس کی ملکیت کے گھر میں. میاں اس کی ملکیت کا ہے نا, کس کی ملکیت ہے, وہ شوہر کی ملکیت, انہیں دیا نا گھر اس کو. ہاں ہاں, اگر بیوی کا گھر ہے تو اس کی مرضی, جس کو چاہے آنے دیتی, جس کو چاہے نہیں آنے دیتی, تو نہیں منع کر سکتا پھر. سمجھ میں آ گیا نا. وَلَا يَمْنَعُهُم مِّنَ النَّظْرِ إِلَيْهَا, ہاں ان کو نہیں روک سکتا اس کی طرف دیکھنے سے اور ان سے بات چیت کرنے سے. فون نہیں کرنا اماں سے بابا سے, نہیں روک سکتا. سمجھ میں آ گیا نا سب. ہاں. وَكَلَامُهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ اختارو, کسی بھی وقت میں جب کہ وہ لوگ چاہیں گے. گھر میں اندر نہیں آنا, باہر ڈر کی بات کرے, کیا بیٹی اچھی ہے کیا, یہ بول سکتا, کیونکہ باہر کی جگہ تو اس کی نہیں ہوتی نا. تو ایسے ہی فون کا معاملہ ہے, ایسے ہی فون کا معاملہ ہے, فون کرنے سے بھی منع نہیں کر سکتے. کسی بھی وقت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کام میں ڈسٹرب نہیں ہونا. کسی وقت کا مطلب شوہر کے کاموں میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا. لما فیہ من قطعیت الرحم, اس لیے کہ اس میں رحم کی قطعیت شمار ہوگی, رحم کی قطعیت شمار. ولیس له فی ذلک ضرر, اور اس کے لیے اس بارے میں شوہر کے لیے کوئی نقصان بھی نہیں ہے, کوئی نقصان بھی نہیں. وقیل لا یمنع من الدخول, اور بعض لوگ نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ داخل ہونے سے بھی نہیں روک سکتا, داخل ہونے سے بھی نہیں روک سکتا, بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہی. والکلام, اور کلام سے. وانما یمنع من القرار, ہاں رہنے سے روک سکتا ہے, خالی آ کے ملاقات کر کے نہیں جا رہے, آ کے بیٹھ جا رہے, تھوک جانے کا نام نہیں لے رہے, تو اس سے منع کر سکتا ہے, بولتے ہیں بعض لوگ کیا بولتے ہیں, آنے سے منع نہیں کر سکتا, آ کے رہنے سے منع کر سکتا. اچھا یہ صرف کس کے لیے ہے, شوہر بیوی کے ماں باپ کے لیے ہے اور اس کے بیٹے کے لیے. ارے غیرے آ رہے ہیں, دوسروں کا فون آ رہا, دوسرے آ کے ملاقات کر رہے ہیں, سہیلی آ رہی, سہیلی کا شوہر آ رہا, وہ کلاس میٹ آ رہی اور کلاس میٹ آ رہا, تو کیا ہوتا پھر, سمجھ میں آ گیا نا سر, رشتہ ٹوٹ جاتا. ان چیزوں ان لوگوں سے روکنا ہے, صرف کس کو نہیں روکنا ہے, والدین. سمجھ میں آ گیا نا. ہاں کلاس میٹ آ رہا کیوں بولا میں, کیونکہ ویسے بہت سارے رشتے تباہ ہو گئے. کلاس میٹ لڑکی ہو تو بھی نہیں جانا, لڑکا تو نہیں جانا, لڑکی گئے تو کیا ہے اس کا شوہر برباد ہوتا, اور لڑکا آئے تو انہیں برباد ہوتی ہے, سمجھ میں. ہاں جتنے دوستیاں ہیں اسکول کے حد تک, کالج کے حد تک, اس کے بعد نئی زندگی. سمجھ آئے گا نا. وکیل, اچھا وہ تطویل الکلام, اور لمبی لمبی بات چیت سے. وقیل لا يمنعها من الخروج الى الوالدین, اور کہا گیا ہے کہ نہ روکے اس کو والدین کی طرف جانے سے. سمجھ میں آ گیا نا, والدین کی طرف جانے سے بھی منع نہیں کر سکتا ہے. ولا يمنعها من الدخول عليها, اور ولا يمنعهما من الدخول عليها, اور نہ روکے ان دونوں کو, کن دونوں کو, ماں باپ کو, من الدخول عليها في كل جمعه, ہر جمعہ اس کے پاس داخل ہونے. جمعے کو چھٹی رہتی, آج کل سنڈے سمجھو, آج کل سنڈے میں جو ہے وہ لوگ آ کے مل سکتے, یا انہیں بھی جا کے ملاقات کر سکتی. شوہر نہ یہ روک سکتا ہے نہ وہ روک سکتا. نہیں جانا تیری اماں کے پاس. ارے بہت سارے ایسے خاندان میں ہوا, ایک لڑکی جو ہے ان کے ماں باپ تڑپ کے بابا تو مر گئے, ماں زندہ ہے, آج تک نہیں آنے دے رہا شوہر ان کو. 2 سال 3 سال ہو گیا, خالی مرے سے خود آئی, مرنے کے بعد دیکھ لے کے چلے گی. عجیب ہے, ایسا بھی ہوتا, کیا ہے کہ پتہ نہیں. ٹھیک ہے. وفی غیرہما من المحارم التقدیر بسنۃ وهو صحیح. اچھا ماں باپ کے علاوہ, ان کے علاوہ محارم میں سے سال میں ایک بار آنے کی اجازت دے سکتا ہے, دوسروں کو روک سکتا ہے, بھائیوں کو, چچا تایا کو, ماموں کو روک سکتا ہے. محارم کو, محارم کے علاوہ دوسروں کو تو آنے دینا نہیں ہے, آنے دینا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب. اور ہمارا بھی یہ اصول ہے, ہم محارم کے لیے پوری چھوٹ, غیر محارم کو کوئی انٹری نہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب. محارم کو پوری چھوٹی, کبھی بھی آؤ, رات میں دن میں کبھی بھی آؤ, بلکہ ہم بولتے خدمت کرو. میرے ماں باپ کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں ہے,
مگر کر رہے ہیں تم تو احسان ہے. ویسے جو ہے تم اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب. محارم کے لیے کھلی چھٹ, غیر محارم کو کوئی انٹری نہیں. غیر محارم آنا ہی نہیں, ہمارا کیا ضرورت ہے بھائی غیر محارم سے. غیر محارم مطلب چچیرے تائرے کھلیرے ممیرے یہ سب کیا ہوتے ہیں, غیر محارم ہوتا ہے. سگی خالہ محرم میں آتی ہے, اور سگا ماموں, سگا چاچا, سگی پھپھو, یہ محرم محرم رشتے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی بہن, اس کے علاوہ نو انٹری, لاک. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں وہ صحیح, یہ صحیح ہے. مطلب سال میں ایک بار محارم کو اجازت دے سکتے ہیں, لیکن ماں باپ کو تو ہر ہفتہ اجازت دینا, آنے کی بھی جانے کی بھی. وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه. اب یہاں سے اور ایک نفقے کی بات ہے, اور ایک نفقہ کیا ہوتا ہے, ٹائم کتنا ہے, چلو پڑھ لیں گے. اور جب آدمی غائب ہو جائے, جب آدمی وَلَهُ مال, اور اس کے لیے مال ہے, فی ید رجل یعترف به, ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جس کو انہیں اعتراف کر رہا ہے. مثال کے طور پر آدمی باہر چلے گا امریکہ, اور اس کا پیسہ تھا, انہیں کسی اور کو ذمہ دار بنا کے گیا. اب وہ جو آدمی گیا بیچارہ ذمہ دار بنا گیا, انہیں آ تو نہیں سک رہا وہاں سے جلدی سے. اب وہ ذمہ جب فون وغیرہ کا رابطہ نہیں تھا نا بھائی, تو یہ مسئلے بہت زیادہ ہوتے تھے. آج کل تو فون کا رابطہ ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا. بہرحال اب اس کے پاس, جس کے پاس پیسہ ہے نا, اس کے جو مطلب یہ کہ ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اس کی ذمہ داری رہتی. اب انہیں پیسہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی ذمہ داری میں قاضی صاحب مقرر کرنا اس کے پیسے کے لیے بیوی کا خرچہ, چھوٹے بچوں کا خرچہ, اور ماں باپ کا خرچہ, اگر ماں باپ ضرورت مند ہے تو. تو ماں باپ اگر ضرورت مند نہیں ہے تو انہوں اپنے خرچے سے کر لیتے. ماں باپ اگر ضرورت مند رہے تو پھر بچوں پر ان کا خرچ نبھانا فرض ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بچوں پر نہیں, بچوں پر تو بیٹوں پر بھی, بیٹیوں پر بھی. بیٹیاں اگر کما رہی تو سمجھ میں آ گیا نا, آج کل تو بیٹیاں کماتی نہیں نا, نہیں کما رہی تو اگر کما رہی تو پھر ماں باپ کا خرچہ انہوں بھی دینا. اب مثال کے طور پر میں ہوں, میرے 3 بچے سمجھو, میں بڈھا اگر کچھ اب میں خرچ کر سک رہا ہوں, نہیں کچھ بھی نہیں کر سک رہا ہوں, اور میرے تینوں بھی کما رہے ہیں, بیٹا بھی کما رہا, دونوں بیٹیاں بھی کما رہے ہیں, تو تینوں پر ذمہ داری رہتی, تینوں پر. اگر بیٹیاں نہیں کما رہی تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, عام طور پہ ان کے شوہر کماتے, بیٹی نہیں کما رہی تو اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انہیں کما رہی تو ذمہ داری رہتی پھر. اچھا ان کماری تو پورا اس کا تھا نا, اس کو بچے ان کو خرچہ رہتا, کیا شوہر کو خرچہ رہتا, کیا نہیں رہتا. بیوی کی جو ملکیت ہے صرف بیوی کی ہے, شوہر کی جو ملکیت ہے اس میں پورے شریک رہتے ہیں, بیوی بھی رہتی ہے, بچے بھی رہتے ہیں. یہ ہے اسلام کا اصول. تو حقوق کس کو زیادہ دیے گئے اسلام میں؟ عورتوں کو زیادہ دیے گئے نا. لوگ بولتے ہیں عورتوں کے حقوق کم کر دیے, کہاں کم کر دیے, زیادہ دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, آیا سمجھ میں, کیسے زیادہ دے رہے ہیں. اب تم کما رہے, تمہاری بیوی بھی کما رہی, تم کما رہے تو پیسے میں کون کون شریک رہتے ہیں, پورے گھر والے. تم بھی رہتے, بیوی بھی رہتی, بچے بھی رہتے, اور بیوی کما رہی تو اس کی اس میں اکیلی رہتی, اس کو نہ اس کا گھر کا خرچہ رہتا. اب انہیں کما لے کے جو اپنے شوقاں کر لے رہی پورا, تو کر لیں. تو مطلب ناجائز نہیں کرنا ہے, ناجائز. اور جب شوہر غائب ہو جائے اور اس کے لیے مال ہو کسی آدمی کے ہاتھ میں جس کا انہیں اعتراف کر رہا ہے, اور وہ بھی زوجیتی, اور زوجیت کا بھی اعتراف کر رہا ہے. کیا اعتراف کر رہا ہے, زوجیت کا, شادی سے بھی مانو اس کو, شادی سے بھی مانو, ٹھیک ہے. فرض القاضی فی ذلک المال, تو قاضی صاحب مقرر کریں گے اس مال میں نفقۃ زوجۃ الغائب, غائب کی بیوی کا نفقہ, اور اس کے چھوٹے بچوں کا, اور اس کے والدین کا بھی. وکذا اذا علم القاضی ذلک ولم یعترف به, اور اسی طرح جب قاضی کو معلوم ہے وہ چیز اور اس کو نہیں جانتا, قاضی کو معلوم ہے دستاویز وغیرہ ہے سمجھو, تو قاضی جان لیتا نا, دستاویز ہے تو کیا جان لیتا, قاضی جان لیتا. میں بیوی بول کے لا کے بتائی, اچھا گواہوں کے ساتھ ہے, ہاں گواہوں کے ساتھ ہے, کون کون تھے گواہ, فلاں فلاں, معلوم ہو گیا قاضی کو. ایسا لأنه لما اقر بالزوجیت والودیعت, اس لیے کہ جب اس نے اقرار کر لیا ہے زوجیت کا اور ودیعت کا, یہ ودیعت مانے امانت رکھانے کا, فقد اقر ان حق الاخذ لها, تو اس نے یہ بھی اقرار کر لیا ہے کہ اس کو لینے کا حق ہے. لأن لها ان تأخذ من مال الزوج حقها, اس لیے کہ اس بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کے مال میں سے اس کا حق لے لے, من غیر رضا, بغیر اس کی رضامندی کے. شوہر بولا نہیں دینا, نہیں دینا بولنے کے باوجود بھی قاضی کیا کریں گے, دلائیں گے. ارے نہیں دینا کیسا بولتا, بیوی اس کی ہے, انہیں چھوڑ کے چلے گیا, کھلانا پلانا کون کھلانا بھی, شوہر کھلانا نا, تو قاضی صاحب کیا کرتے, دلاتے کیسا بھی کر کے, بغیر اس کی رضامندی. وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الْيَدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ, اور صاحب قبضے کا اقرار مقبول ہے اس کے نفس کے حق میں. لا سیما ہونا, خاص طور پر یہاں. فَإِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ, اس لیے کہ اگر ان دونوں کاموں میں سے کسی ایک کا بھی انہیں انکار کرتا ہے تو نہیں قبول کی جائے گی اس میں بیوی کی بینہ, بیوی کی بینہ قبول نہیں کی جائے گی. دونوں میں سے کوئی ایک انکار کر رہا,
کیا انکار کر رہا؟ شوہر میرے پاس پیسے نہیں رکھا ہے بول رہا، شوہر میرے پاس پیسے نہیں رکھا ہے بول رہا، ختم، پیسے نہیں رکھا ہے وہ تو نہیں رکھا ہے بول کے اگر دلائل لے کے جاری تو قاضی صاحب اس کو نہیں مانیں گے. یا اسی طرح پر انہیں یہ بول رہا کہ جو ہے انہوں میرے کو بیوی ہے بول کے بولے نہیں، شادی نہیں کرا بولے انہوں، میں نہیں مانتا انہوں بیوی ہے سو، تو بھی جو ہے ایسے موقع پر قاضی صاحب کیا ہے، ان بیوی اگر گواہوں کو لے کے آ رہی ہے تو قبول نہیں کریں گے. اصل میں کیا رہتا معلوم ہے، اگر وہ بات مشہور ہے کہ انہیں اس کی بیوی ہے تب جو ہے قاضی کو معلوم رہ جاتا، قاضی انکار نہیں کرتا اس وقت میں، اس واسطے اوپر وہ بات بتائی گئی. لأن المودع ليس بخصم في اثبات الزوجية عليه، اس لیے کہ مودع یعنی جو آدمی ودیت رکھا ہوا ہے، کون؟ امانت رکھے والا میاں، اس کا دوست، ہاں رکھائی گئی، انہیں اصل میں خصم نہیں ہے، خصم نے فریق نہیں ہے، فریق کون تھا؟ شوہر تھا، اس کے اوپر دعویٰ کرتی ہے، دعویٰ کس پہ کرتی؟ شوہر پہ کرتی، انہیں تو فریق نہیں ہے نا، تو فریق کے خلاف جو ہے دلیل دینا پڑتا ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہوگی، یہ مطلب. وَلَلْمَرْأَةُ خَصْمٌ فِي إِثْبَاتِ حُقُوقِ الْغَائِبِ، اور نہ جو ہے بیوی خصم ہوتی ہے غائب کے حقوق کو ثابت کرنے میں. فَإِذَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ، پھر جب وہ ثابت ہو جائے گا اس کے حق میں تو تعدّى إلى الغائب، تو غائب کے حق میں وہ آگے بڑھتا ہے. مطلب پہلے اس کے حق میں ثابت ہونا کہ انہیں جو بول رہا ہے، مطلب بیوی جو دعویٰ کر رہی ہے وہ اس کو مان لے رہا ہے، کیا بول کے مان لے رہا؟ ہاں انہوں بیوی چھے، انہوں ہمارے بھابھی ہے، یعنی فلاں صاحب کی بیوی بول کے مان لے رہا. اور دوسرا جو ہے میرے پاس ان کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ دو باتیں مان لیا، مان نہیں دیتا ہوں بول رہا، تو تب جا کے کیا کرتی ہے قاضی کے پاس جب دعویٰ پیش کرتی، پھر وہ دعویٰ لوٹتا ہے کدھر؟ غائب کی طرف بھی. وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُضَارَبَةً، اسی طرح پر جب اس کے پاس پیسہ ہے مضاربت کے طور پر. کیا مطلب مضاربت کے طور پر؟ انہیں پیسہ امانت کے طور پر نہیں رکھایا، کاروبار کے لیے رکھایا. کیا کرا؟ ایک 50 لاکھ روپے ایک آدمی کے ہاتھ کو دے دیا اور بولتے کہ میرے کو جس کا منافع تھا کسی کو نہیں دینا بولا. اب انہیں جا کے قاضی صاحب کے پاس جو ہے بیوی جا کے بولی دیکھو ہمارے شوہر جو ہے فلاں کو کاروبار کے لیے پیسے بھی دیے اور نہیں دینا کسی کو بول رہا، میں جا کے پوچھ رہا ہوں میرے کو خرچہ نہیں دے رہے، بولے تو خرچہ بھی نہیں دے رہے میرے کو خرچہ بھی نہیں دے رہے. تو قاضی صاحب بلا کے پوچھتے کہ ان کی بیوی معلوم کیا ہو، معلوم تمہارے پاس فلاں کے پیسے ہے کیا؟ ہو ہے، کاروبار کے ہے، تو نکالو قرضہ دو، بولیں گے کیا؟ بولیں گے خرچہ دو، بولیں گے ایسے. وقت الجواب فی الدین، اسی طرح جواب ہے قرضے کے بارے میں. قرضے کے بارے کا مطلب کیا ہے؟ شوہر کا قرضہ لے کے تھے کوئی صاحب، اب انہیں تو باہر چلے گا، اب وہ ان کو خرچہ نہیں دے رہا، تو قاضی صاحب کیا کریں گے؟ وہ قرضہ لے کے ان کو خرچہ دیں گے. سمجھ آئے گا نا؟ شوہر قرضہ دیے ہوئے تھے نا کسی کو، ہاں تو شوہر کی ملکیت ہے، وہ ملکیت دونوں بیوی کو تقسیم کریں گے. وهذا كل اذا كان المال من جنس حقها دراهم ودنانير او طعاما او كسوة من جنس حقها، یہ پوری کی پوری تفسیر اس وقت میں ہے جبکہ مال اس کے حق کی جنس میں سے ہے، درہم ہے یا دینار ہے یا کھانا ہے یا کپڑا ہے، یہ اس کے جنس کے حق میں سے ہے. اما اذا كان من خلاف جنسه لا تفرض النفقة فيه، بہرحال جب وہ اس کے جنس کے خلاف میں ہے تو اس میں نفقہ فرض نہیں کیا جائے گا. یہ چار چیزیں میں بول رہا ہوں، کب کب ہے وہ مال؟ درہم ہے، دینار ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے. تو ایسی چیزیں اگر رکھی ہوئی ہے، ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہے تو قاضی صاحب مقرر کریں گے. اب یہ چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے سمجھو تو اس وقت جو ہے نہیں مقرر کریں گے. اس وقت قاضی صاحب کیا کریں گے؟ اچھا مقرر نہیں کریں، اس وقت یہ بولیں گے تمہارا شوہر غائب ہے نا بھائی، تم قرضہ لے کے گزار لو، شوہر آنے کے بعد وہ قرضہ دلائیں گے. کیا بولیں گے؟ اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں، کیونکہ اس کے پاس نہ پیسہ ہے آپ کا، نہ کھانا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ جو ہے سونا چاندی ہے. درہم دینار بولے تو کیا آتا؟ سونا چاندی میں آتا، گھر نہیں آتا اس میں، گھر اس میں. لأنه يحتاج الى البيع، اس لیے کہ وہ اس میں بیع کی طرف محتاج ہوں گے. ولا يباع مال الغائب، اور غائب کا مال نہیں بیچا جا سکتا. دلیل کیا دے رہے ہو نا؟ غائب کا مال نہیں بیچا جا سکتا. کھانا رکھا ہوا ہے تو کھانا نکال کے دے دیں گے، کپڑے رکھے ہوئے تو کپڑے نکال کے دے دیں گے ان کو. دوسری چیزیں رہے تو بیچنا پڑتا، اور بیچنے کی ذمہ داری قاضی کی نہیں ہے. غائب آدمی ہے نا بھائی، اس کی ملکیت ہے، غائب آدمی کی ملکیت کیسا بیچ رہے ہیں آپ؟ نہیں بیچ سکتے. یہ بول بالاتفاق، یہ اتفاق سے ہے. اما عند ابی حنیفہ فلانه، بہرحال ابو حنیفہ کے پاس تو اس لیے کہ نہیں بیچا جائے گا حاضر پر، ولا وكذا الغائب، اور اس طرح غائب پر. اما عندهما، بہرحال ان دونوں کے پاس تو اس لیے کہ ان كان يقضى على الحاضر، اگر وہ فیصلہ کیا جائے حاضر پر، لانه يعرف امتناعه لا يقضى على الغائب، اس لیے کہ اس کا امتناع مشہور ہے جو غائب پر نہیں فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لانه لا يعرف امتناعه، اس لیے کہ اس کا امتناع نہیں پہچان سکتا. کیا مطلب ہے؟ دونوں میں تھوڑی سی جو ہے دلیل کا فرق ہے کہ غائب کے مال کو بیچنا ہی نہیں ہے. کون بولتے ہیں یہ؟ ابو حنیفہ فرماتے ہیں، یہ لوگ بولتے ہیں کہ اگر حاضر پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ جو ہے رک جائے گا. ان کان یقضى،
علی الحاضر، اگر وہ فیصلہ کرے گا حاضر پر تو لأنه یعرف امتناعه، اس کے امتناع بچنا معروف ہوگا. یعنی یہ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے صاحبین کے حساب سے جو ہے اس کا مال کی جو کیفیت ہے وہ معلوم ہی نہیں ہوئی کہ اس کی کیا قیمت لگے گی، اس واسطے نہیں بیچا جائے گا. کو بولتے ہیں صاحب الفرمان. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.